بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ ششم میں ہے، اور لمعہ ششم میں بھی پھر ہماری گفتگو کتاب الحدود میں ہے۔ اس کتاب میں چند فصلیں ہیں جن میں سے 5 فصل آپ پڑھ چکے۔ آج ہم جو ہے 6ٹھی فصل شروع کر رہے ہیں، اور 6ٹھی فصل کے بعد پھر انشاءاللہ جو ہے کیا ہے وہ ہم 7ویں فصل بھی پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے توفیق اور زندگی عطا کی تو۔ 5ویں فصل چوری کے بارے میں تھی، ٹھیک ہے جناب۔ یہ 6ٹھی فصل محاربہ کے بارے میں ہے۔ محاربہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور محاربہ کیسے ہوتی ہے؟ فرماتے محاربہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان کھلے عام اسلحہ اٹھا کر گھومے، چاہے خشکی میں ہو، چاہے سمندر میں ہو، چاہے رات میں ہو، چاہے دن میں ہو، اور اس کا مقصد جس کو نمائش کہتے ہیں کہ یہ نمائش کرتا ہے جناب اپنے اسلحے کی، کیوں؟ تاکہ لوگ اس سے ڈریں، شہر والے ہوں، دیہاتی ہوں، مذکر ہوں، مؤنث ہوں۔ تو یہ جو ہے کیا ہے محاربہ ہے، جس کو شریعت نے غلط قرار دیا ہے، اور اس شخص کو محارب کہا جاتا ہے، اور اس محارب کے لیے پھر اسلام نے سزا بھی مقرر کی ہے۔ وہ سزا تو کل پڑھیں گے، اگر مختصر 2-4 لفظوں میں سننا چاہتے ہیں، کہتے اس کو یا جو ہے کیا قتل کر دو یا اس کو سولی پہ لٹکا دو۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ پھر اس محارب کے جو ہے کیا ہے جاسوس ہوتے ہیں، وہ اس کو آ کے بتاتے ہیں کہ کون اس راستے سے گزر رہا ہے، کون اس راستے سے گزر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو اس کے جاسوس ہیں، کیا یہ بھی محارب کے حکم میں ہے؟ کہتے نہیں، یہ محارب کے حکم میں نہیں ہے، البتہ ان کو بھی تعزیر کی جا سکتی ہے، فساد فی الارض کے عنوان سے ان کو کوئی سزا دی جا سکتی ہے، لیکن محارب والا حکم ان پر جو ہے کیا وہ جاری نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو محاربہ کہہ رہے ہیں، کیا اس میں شرط ہے کہ وہ چوری بھی کرے، ربع دینار جتنی، حرز سے چوری کرے، یا زبردستی چھینے؟ کہتے بھائی دیکھیں کسی بھی طریقے سے یہ اس طریقے سے اپنا دبدبہ بٹھانا چاہتا ہے تو یہ محارب ہے۔ اچھا، محاربہ ثابت کیسے ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ 2 عادل مرد گواہی دیں، یا یہ ہے کہ جناب یہ شخص خود اقرار کرے۔ تو یہاں پر 2 مرتبہ اقرار کرنا بھی کافی نہیں، اگر 1 مرتبہ بھی اقرار کرتے جی میں تو اسلحہ لے کے گھومتا ہوں، لوگ ایسے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بھی اس سے محاربہ ثابت ہو جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر اس محارب نے کسی قافلے پر حملہ کیا اور ان سے مال چھینا، تو کیا قافلے والے ایک دوسرے کے حق میں گواہی دے سکتے ہیں؟ کہتے اس میں تہمت ہے کہ وہ اپنے نفع کی وجہ سے یہ گواہی دے رہے ہیں، اس لیے ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ پھر اس کی تفصیل ہے جو انشاءاللہ ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں 6ٹھی فصل فی المحاربۃ، محاربہ کے بارے میں ہے۔ وہی یہ محاربہ کیا ہے؟ تجرید السلاح، اسلحے کو کھلے عام ظاہر کر کے اٹھانا، اس کو کھلے عام جو ہے کیا ہے رکھنا، جناب برن اور بحرن، چاہے خشکی میں رکھیں چاہے سمندر میں یعنی پانی میں رکھیں، لیلن اور نہارن، چاہے رات کو رکھیں چاہے دن کو رکھیں، لإخافۃ الناس، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو ڈرائیں، فی مصر وغیرہ، شہر میں، آبادی والے علاقے میں، یا ایسے بیچارے جو کسان وغیرہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں ان کو، من ذکر او انثی، خوب فرماتے ہیں کہ چاہے یہ تجرید السلاح مرد کرے یا عورت کرے، طاقتور کرے یا ضعیف کرے، من اہل ریبت عملہ، خود وہ جناب یہ کیا ہے برائی کے کاموں والا ہو یا ایسا نہ ہو، قصد الاخافت عملہ، چاہے اس نے قصد اخافت بھی کیا ہو یا خود بخود ڈر پھیل جائے، علی اصح الاقوال، ان تمام صورتوں میں
असह अकवाल के मुताबिक ये मुहारबा सिद्क करती है लेउमूमिल आयत, इसलिए कि वो आयत जो कुरान मजीद की मुहारबा के बारे में आई है वो ये है, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीन युहारिबून अल्लाह व रसूलहू व यसऊन फिल अर्ज़ फसादन। अब देखें, जज़ाउल्लज़ीन, जो लोग भी ऐसा काम करते हैं, तो अब ये जो लोग बूढ़े जवान खुश्की पानी इन सब चीज़ों को जो है क्या वो शामिल हो जाता है। वो फिर उसकी सजा भी इस आयत में अल्लाह ने बताई है कि उनको कत्ल किया जाए या उनको फांसी पे लटकाया जाए या उनके हाथ पांव काटे जाएं या उनको शहर से जो क्या है निकाल के दूसरी शहर में भेजा जाए। खूब, तो ये आयत उमूमियत रखती है। अलमुतनाविल, ये उमूम शामिल हो जाता है ले जमी मन ज़ुक्र, तमाम उन अफराद को जिनका जिक्र हुआ। वखालफ इब्नुल जुनैद, और इब्न जुनैद साहब ने मुखालिफत की है इस उमूमियत में। फ़खस्सल हुक्म बिरजाल, कहा कि हाँ अगर मर्द ऐसे असलहा उठा के डराए तो उस पर मुहारबा वाला हुक्म सादिक होगा। बिनाअन, भाई दलील क्या है? कहते हैं कि अला अन्ना ज़मीर फिल आयत लिज़ुकूर, भाई ज़मीर जो है वह यसऔन फिल अर्ज़ युक़त्तलू युसल्लबू, ठीक है, और युहारबून, ये सब की सब जो क्या वो ज़मीर की। हालांकि मेरे जैसा तालिब इल्म भी इब्न जुनैद साहब पे एतराज़ कर सकता है, फिर तो आप नमाज भी कहें कि मर्दों पर वाजिब है क्योंकि अकीमू है, वह मुअन्नस का सीगा नहीं है। तो यहाँ तगलीब की वजह से ये मुज़क्कर के सीगे इस्तेमाल किए गए हैं। अला अन्ना ज़मीर फिल आयत लिज़ुकूर, और दूसरी बात ये वह दुखुलुल इनास फीहिम मजाज, फिर मुअन्नस को इन मुज़क्कर के हुक्म में दाखिल करना ये मजाज है और हम मजाज को अच्छा नहीं समझते। वफ़ी है, फरमाते हैं कि इब्न जुनैद वाली बात में हमें एतराज़ है। ठीक है जनाब, मा तस्लीम ही, फर्ज करें कि हम चंद मिनट के लिए तस्लीम भी कर लें कि ये ज़माइर मुज़क्कर के हैं, तो मुराद मुज़क्कर ही है। अन्नफ़ी सहीहत मोहम्मद इब्न मुस्लिम, बेतहकीक के जनाब मोहम्मद इब्न मुस्लिम ने रिवायत सहीहा नकल की है। मन शहर सिलाह, जो शख्स अपने असलहे को मशहूर करता है यानी खुलम खुला उठाता है। वह मन आमतुन, और इस आयत में ये जो हदीस में जो मन है ये आम है। हकीकतुन लिज़ुकुर वल इनास, जो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों को शामिल हो जाती है। वही शेखान, और शेख तूसी और शेख मुफीद ने फिर एक और कैद मुहारबा के लिए लगाई है। हैसु शर्त, जब उन दोनों ने शर्त लगाई कौनहु कि ये जो जनाब असलहे को जाहिर करने वाले मुहारिब या अहले रिबा बुरे लोगों में से हो। वह उमूम नस यदफ़हु, लेकिन ये नस उमूमियत रखती है। मन शहर, ये इन शेखान के नजरे को भी खत्म कर देती है। वह अखज़, कहते हैं ये जो कहा था ना कि असलहा पकड़ना, इसका मतलब क्या? तजरीद सलाह, यानी वो सलाह को असलहे को जो क्या वो खुल्लम खुला उठाते हैं जो हर एक को नजर आए। फरमाते हैं अखज़ को तजरीद की माना में लेना, ये क्यों? तब फी अल खबर, इसमें मुसन्निफ साहब ने पैरवी की है हदीस की। व इल्ला फल अजवद अदम एतबार अखज़, वरना ये अखज़ और उठाना भी शर्त नहीं है। कोई आप शे पैसा बनाते हैं, ठीक है, जिससे वो लोग डरते हैं। फला वक्त सिरा, अगर इक्तफा किया जाता पत्थर पर लाठी पर, वल अखज़ बिलकुव्वा, या मसलन किसी चीज को ये ताकत से पकड़ता है, अपने ताकत का मुजाहरा करता है, वो मुहारिबुन, तो ये शख्स मुहारिब है। ले उमूमिल आयत, इसलिए कि आयत जो है क्या वो उमूमियत रखती थी कि जो लोग भी इस किस्म का काम करते हैं उसमें असलहे का लफ्ज नहीं था। वह शमल इतलाक़ुहु, फरमाते मुसन्निफ का कौल मुतलक था इस मुहारबा के बारे में, जैसे कि गैर मुसन्निफ का कौल भी मुतलक था। उसमें जो है क्या ये इतलाक अस्सगीर वल कबीर, छोटे बच्चे को भी शामिल है, कबीर को भी शामिल है। ले उमूमिल अदिल्लते, इसलिए कि अदिल्ला जो है क्या है वो उमूमियत रखते हैं मुहारबा वाले। वह युश्कल फि सगीर, कहते ये मुहारबा वाला हुक्म छोटे बच्चे में साबित हो, ये मुश्किल है। क्यों? फ़इन्नल हद्द मशरूतुन बितकलीफ बितहकीक, हद किसी भी जुर्म की उसमें शर्त है कि वो सामने वाला मुकल्लफ हो, खास तौर पर अगर हद कत्ल वाली हो। वह शर्त इब्नुल जुनैद फी है अलबुलूग, और शर्त लग गई इब्न जुनैद साहब ने मुहारिब में कि वो बालिग हो।
ورجحہ المصنف فی الشرح، اور اسی بلوغ والی شرط کو مصنف نے بھی ترجیح دی ہے جناب کتاب شرح ارشاد میں. وہ حسن، فرماتے ہیں کہ یہ ان کا نظریہ جو ہے کہ وہ اچھا ہے کہ بالغ ہو. لَطَّلِعُ لِلْمُحَارِبِ، تلی اطلاع پہنچانے والا، ٹھیک ہے، کہتے اگر کوئی محارب کو اطلاع پہنچانے والا ہے تو اس کو بھی یہ سزا نہیں ملے گی. وہ یہ تلی کون ہے؟ الذی، وہ شخص ہے، یرقب لہو، جو خیال کرتا رہتا ہے محارب کے لیے، من یمر بطریق، اس طرح اس راستے سے کون گزر رہا ہے، فیعلمہ، پھر یہ تلی یہ جا کے محارب کو بتاتا ہے بھئی کہ فلاں گزر رہا ہے. آج کل تو موبائل کا دور ہے، کہیں ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. او یرکبو لہو، یا یہ خیال کرتا رہتا تلی لہو، اس محارب کے لیے، من یخاف علیہ منہ، ٹھیک ہے، ان اشخاص کا کہ جن سے یہ محارب ڈرتا ہے، مثلا کہیں پولیس نہ آ جائے، کہیں رینجرز والے نہ آ جائیں. فیحذرہ، پھر تلی جا کے اس محارب کو ڈراتا ہے، منہ، اس من سے. اب دیکھیں، من یخاف علیہ منہ، یہ ضمائر ہیں، ذرا ان پہ سوچنا ہوگا. یخافو کا فاعل میں تلی کو بنا رہا ہوں، علیہ کی ضمیر محارب کی طرف پلٹا رہا ہوں، منہ کی ضمیر من کی طرف پلٹا رہا ہوں. یعنی یہ ڈرتا ہے تلی اس محارب پر، اس شخص سے، تو جا کے اس کو بتا دیتا ہے. وَرِدْءُ، فرماتے رد کو بکسر را کو کسرہ دے کے پڑھیں خوب، فسکون دال، پھر دال کو ساکن کر کے پڑھیں، پھر حمزہ کر کے پڑھیں. تو رد کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ بھی ایک انسان ہے. وہ المعین لہ، یہ وہی شخص ہے جو مدد کرتا ہے محارب کی، فی ما یحتاج الیہ، ان چیزوں میں کہ جن چیزوں میں یحتاج، محارب محتاج ہوتا ہے، الیہ ان چیزوں کی طرف، من غیر ان یباشر، ٹھیک ہے، متعلق المحاربہ، یہ ڈائریکٹ اس محاربہ والے کاموں میں مباشرت نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے. فی مفی اذن ناس، محاربت والے کام کون سے ہیں؟ جس میں لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. لیکن اگر تکلیف والے کاموں میں بھی شریک ہوگا تو کان محارب، پھر تو یہ بھی محارب ہے. تو یہ محارب کی کیسے مدد کرتا ہے؟ اس کو کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، کپڑے دھوتا ہے. ولا یشترط فی تحقق المحاربہ، محاربہ کے متحقق ہونے میں شرط نہیں ہے اخذ النصاب، کہ وہ نصاب جتنا مال لوگوں سے چھینے، اور حرز بھی شرط نہیں ہے. ولا اخذ شیء، حتیٰ کہ کوئی چیز بھی لینا اور اٹھانا شرط نہیں، للعموم، اس لیے کہ محاربت والی دلیل عام ہے، جو بھی ڈرائیں دھمکائیں ان کو یہ سزا ہے. المحاربت، یہ محاربہ ثابت ہوتی ہے بشہادت ذکرین عدلین، دو مذکر گواہی دے کہ یہ شخص محارب ہے. وہ بالاقرار بہا، یا کوئی شخص اقرار کرتا محاربت کا، ولو مرتن واحدتن، اگرچہ ایک ہی مرتبہ اقرار کرے تو بھی محاربت ثابت ہو جائے گی. کیوں؟ لعموم اقرار العقلاء علی انفسہم جائز، اس لیے کہ یہ دلیل عمومیت رکھتی ہے کہ اگر عقلاء اپنے خلاف کوئی اقرار کرتے ہیں، خلاف کا ترجمہ اللہ سے کر رہا ہوں تو یہ نافذ ہوتا ہے. خرج منہ مشترط فیہ تکرار، خارج ہو گیا منہ اس عموم اقرار سے، ما وہ اقرار جس میں تکرار کی شرط ہے، جیسے زنا اور چوری، بدلیل خارج، ایک خارجی دلیل سے کہا کہ زنا 4 مرتبہ اقرار کرے اور چوری میں 2 مرتبہ اقرار کرے. فَيَبْقَى غَيْرُهُ، غیرہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ جناب مشترط فیہ تکرار. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں وہ باقی رہیں گے اپنے عموم پر، یعنی ایک اقرار بھی کافی ہے. کمال المقر و حریت ہی و اختیار ہی، جبکہ مقر جو ہے کہ وہ کامل ہو، کیسے؟ عقل بلوغ کے لحاظ سے آزاد ہو اور اختیار کے ساتھ یہ اقرار کرے. ولا تقبل شہادت بعض الماخوذین لبعض، قبول نہیں کی جائے گی گواہی بعض ماخوذین کی، یعنی جن سے محارب نے سامان لیا ہے وہ دوسرے کے حق میں گواہی دے، لتہمت، اس لیے کہ اس پر الزام ہے کہ یہ اس کے حق میں گواہی دے رہا ہے تاکہ وہ بھی اس کے حق میں گواہی دے. جبکہ آپ کتاب شہادات میں پڑھ کے آئے کہ شاہد میں تہمت نہیں ہونی چاہیے. نعم لو شہد اسنان علی بعض اللصوص، ہاں
اگر دو لوگ گواہی دیں کہ یہ فلاں فلاں چور ہیں، اور کہتے ہیں انہم اخذوا مال غیرہم، انہوں نے ہمارا مال نہیں لیا، انہوں نے ان سے مال لیا ہے، وشہد ذالک الغیر علی بعض آخر، پھر وہ غیر جس کا مال لیا ہے ان دو نے، وہ گواہی دیتے دوسرے ان لوگوں پر، غیر الاول، اپنے شاہدوں کے حق میں گواہی نہیں دیتے ہیں، انہو اخذ شاہدین، ٹھیک ہے، کہ بھائی انہو، کہ انہوں نے بھی دو شاہدوں سے مال لیا، حکم بالجمیع، تو یہاں پر جمیع کے بارے میں جو ہے کیا حکم کیا جائے گا، جس نے مال لیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو گویا کہ یہاں تین لوگ آپ فرض کریں، میں اور میرا بیٹا گواہی دیتے ہیں کہ فلاں دو سے انہوں نے چوری کی ہے، جبکہ ان سے انہوں نے مال نہیں لیا تھا، ٹھیک ہے، پھر جن کی چوری ہوئی ہے وہ پھر کسی اور کے لیے گواہی دیتے ہیں، اپنے گواہوں کے لیے گواہی نہیں دیتے، تو یہ قبول ہو جائے گی۔ وَقَضَى لَوْ قَالَ شَاهِدَانِ أَرَضُوا لَنَا جَمِيعًا وَأَخَذُوا هَؤُلَاءِ خَاصَّةً، اور اسی طریقے سے اگر دو شاہد گواہی دیں کہ بھائی ان ڈاکو نے ہم سب کا سامنا تو کیا لیکن لیا ہے صرف ان نے، یعنی کیا سب نے ہم سے نہیں لیا، جن کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے لیا ہے، تو اس میں بھی ممکن ہے کہ یہ گواہی جو ہے کیا ہے وہ قبول ہو جائے گی، کیونکہ یہ اپنے بارے میں گواہی نہیں دے رہے ہیں۔ اب وہ محارب کی سزا کیا ہے انشاءاللہ اگلے درس میں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔